بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قوت گویائی عنایت فرمائی، بولنے کا طریقہ بتایا، بات کرنے کا سلیقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں سے ایک عظیم انعام، عظیم نعمت قوت گویائی ہے۔ بات کرنے کا، بیان کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ سورہ رحمان کے آغاز میں ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا، بیان کرنے کا طریقہ بتایا، قوت گویائی دی۔ یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں، اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ جانوروں کی زبان الگ ہوتی ہے، انسانوں کی زبان الگ ہوتی ہے۔ یقیناً جانوروں کی جو زبان ہے، جانور بھی آپس میں سمجھتے ہوں گے اور خوشی اور غم میں یقیناً شریک ہوتے ہوں گے۔ ہمیں اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پرندہ جب بولتا ہے تو دوسرے پرندے اس کی آواز پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک جانور اگر بولتا ہے، ایک کتا اگر بھونکتا ہے تو بہت سارے کتے جمع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ جانور بھی آپس میں ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کی زبان ایک الگ انداز کی ہے۔ اس میں وہ کلمات، وہ حروف اور وہ باتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نعمت عنایت فرمائی ہے۔ یقیناً جانوروں کی بات سمجھنا یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ جسے یہ قوت عنایت فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عنایت فرمائی تھی، یہ انعام تھا اللہ کا، یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ جانوروں کی زبان کو، چرند و پرند کی باتوں کو سمجھا کرتے تھے۔ آئیے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ یہ روایت حضرت ابو جعفر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ جیسے باغ میں پہنچے، ایک اونٹ نے آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھتے ہوئے وہ اونٹ بلبلانے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اونٹ رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب گئے، اس کے کوہان پر اور اس کے کان کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھا۔ اونٹ خاموش ہو گیا، رونا بھول گیا، وہ گویا کہ اس کے آنسو رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک نوجوان صحابی تشریف لائے، انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے، میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ التي ملکک اللہ ایاہا فإنہ یشکو الی انک تجعوہ وتدئبہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس جانور کا تجھے مالک بنایا ہے، کیا تم اس جانور کے سلسلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جانور تمہارے ماتحت ہے، تمہارے کام وہ کرتے ہیں جانور، تمہیں ان جانوروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا تھا، یہ اونٹ یہ کہہ رہا تھا انک تجیعہ وتدئبہ، کہ تم اس اونٹ کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو، اسے تم تھکا دیا کرتے ہو، کھانا کم دیتے ہو، ٹھیک سے نہیں کھلاتے ہو، بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تھکا دیتے ہو، کام بہت لیتے ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک واقعہ ہے لیکن سچا واقعہ ہے، مسلم شریف کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے بلبلانے کو، اس اونٹ کے گرتے ہوئے آنسو کو آپ نے سمجھا اور اس اونٹ کی شکایت کو آپ نے سننے کے بعد اونٹ کے مالک کے سامنے بات رکھی کہ تم ایسا ایسا کرتے ہو، اونٹ نے شکایت کی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، ایک واقعہ ہے، اس واقعے میں اور اس جیسے واقعات میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کا پورا خیال رکھیں۔
آپ اگر کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ مسجد کے صدر اور سیکریٹری ہیں، کسی تنظیم اور تحریک کے آپ ذمہ دار ہیں، یا اسی طرح آپ جانور پالتے ہیں، تو اپنے ماتحتوں کا، خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ جانور ہو، اللہ کی مخلوق ہیں، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی ضروریات کا خیال رکھیے، ان کے مسائل کو سمجھیے، اور ان کی طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ ان پر مت ڈالیے۔ اس حدیث سے، اس سچے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے اونٹ نے جو شکایت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت سننے کے بعد اونٹ کے مالک سے جو بات کہی ہے، اللہ ہم سب کو اپنے ماتحتوں کو سمجھنے، ان کے مسائل کو حل کرنے، ان کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم ان کا پوری طرح خیال رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔